السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم ایک حدیث پاک کے مفہوم کو سن رہے تھے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری اور ضمانت دیتا ہوں۔ 6 ایسی چیزیں کہ اگر ان کا خیال ہم اپنی زندگی میں رکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا، اس کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، تمہارا صبح شام کا جو عبادات کا سلسلہ ہے، جو زندگی گزارنے کا وقت ہے، وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جب تم ان 6 چیزوں کا خیال رکھو گے۔ پہلی چیز ہم نے جانی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم گفتگو کرو تو سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری چیز فرمایا کہ جب تم کوئی چیز کا وعدہ کرو تو اس وعدے کی وفا کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا، کبھی اس کو توڑنا نہیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ جب تمہارے پاس امانت رکھائی جائے، اگر کوئی تم کو اپنا امانت دار سمجھے اور اپنی امانت تمہارے پاس رکھائے تو تم اس میں خیانت نہیں کرنا، اس میں کوئی کمی، اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز سمجھائی تھی، جہاں تک ہم پہنچے تھے، کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھنا، جھکائے رکھنا، ان نگاہوں سے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا، اور اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا۔ یہ چوتھی چیز تھی، کیونکہ یہاں سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور 5ویں چیز حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ 5ویں چیز ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نگاہوں کو جھکائے رکھو یہ حکم دے کر آپ کو حیا کی تعلیم دی، اور وہ جو زنا کا راستہ ہے اس کو بند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے بچنے کا پہلا طریقہ یہی بتا دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، تم اس راستے سے، زنا کے راستے سے بچ جاؤ گے، اس گناہ کے راستے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آدمی اس پہلے مرحلے میں کہیں نہ کہیں کوتاہ رہ جائے تو حضور پاک نے آگے پھر فرمایا تاکیداً کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کہ یہ آپ کا نفس جو ہوتا ہے یہاں پر لے جا کر بہت سوں کو پھٹکا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔
اس لیے ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کو ہمیشہ حفاظت کرو، ایک وہ چیز جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، اور ایک وہ چیز جو تمہارے ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کرو، ان دونوں کے گناہوں سے بچو، تم کامیابی کے راستے پہ ہو جاؤ گے۔ تو اکثر جو گناہ ہوتے ہیں، اکثر جو خرابیاں ہوتی ہیں، اکثر جو فساد، اکثر جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یا آدمی زبان کو لگام نہیں دیتا اور زبان سے جو لوگوں کے دل توڑ دیتا ہے تو پھر گناہ گار ہو جاتا ہے، جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے، یا پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہاں پر گناہ گار ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہیں زنا سے بچنا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے لا تقربوا الزنا، کہ تم اس گناہ کے قریب تک نہیں جانا۔ گناہ نہیں کرنا نہیں فرمایا، بلکہ گناہ کے زنا کے قریب تک نہیں جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کوئی اعمال بھی نہیں کرنا جو اس طرف لے جائیں، جیسے نگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، سماعتوں کی حفاظت کرنا، اور ویسی صحبتوں میں نہیں بیٹھنا جہاں پر بے حیائی کی بات ہو، جہاں پر خراب بات ہو، ویسی صحبتوں سے بھی بچنا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم زنا کے قریب تک نہیں جانا، اس لیے کہ اگر تم اس راستے کی طرف بھی چلو گے تو گناہ تک پہنچ جاؤ گے۔ برادران عزیز، آج کا معاملہ کیا ہو گیا؟ آج جو ہر ایک بچہ ہو، بچی ہو، ان کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے۔ یہ فون ایک آلہ ہے، حقیقتاً اس کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے، لیکن یہ راستہ ہموار کر رہا ہے گناہوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے راستہ آسان کر دیا گیا کہ جہاں پر آج غیر محرموں سے بات کرنا کہیں پر دشوار تھا پہلے زمانے میں، لیکن فون کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اب کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچی سے بات کر سکتا ہے، اور لوگ اسے عام سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی خطا کوئی غلطی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ خرابی ہے جو زنا کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہیں پر والدین کا فرض بنتا ہے کہ پہلے تو بے ضرورت اس آلے کو، اس گناہ کے راستے کو نہ دیں، اگر ضرورتاً ان کو فون دینا پڑ رہا ہے تو پھر ان پر نگرانی رکھیں۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو چاہیے کہ ان کی تربیت بھی اچھی کریں اور دیکھیں کہ کہیں وہ گناہ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی وقت دیں، ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہ یہ دنیا اگر کوئی گناہ کی طرف آپ کو ہموار کر رہی ہے تو اس راستے پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کا خوف ان کو دلائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت اور ان کے احکام کو جاگزی کر دیں کہ کہیں اگر راستہ ہموار ہو بھی جائے تو پھر ان کے دل میں وہ بات آ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں غلط ہے۔ کسی غیر محرم سے بات کرنا غلط ہے، اس لیے وہ خود بخود رک جائے، اور وہاں تک پہنچنے کے وقت آپ ان کو چاہیے کہ نگرانی کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو صحیح راستے پر لائیں۔ برادران عزیز، آج گناہوں کے راستے بہت آسان ہو گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گناہوں کی طرف جانے میں بڑی آسانی سے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو رکاوٹ نہیں، گناہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کا سبب آج کے معاشرتی جو حالات ہیں وہ بھی بن گئے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز جائز ہے، جو چیز حلال ہے، وہ نکاح ہے۔ زنا کو روکنے کا سب سے آسان اور سب سے مجرب طریقہ کیا ہے؟ نکاح ہے، کہ نکاح سے آدمی کے لیے اس کے جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، آج نکاح کے مراحل کو اتنا دشوار کر چکی ہے، اتنا مشکل کر چکی ہے کہ لوگ گناہ آسان ہو گیا ان کے لیے اور گناہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ حضور پاک نے حدیث پاک میں فرمایا ہے نکاح کو آسان کرو اور گناہ کو مشکل کرو، زنا کو مشکل کرو،
نکاح کو آسان کرو. لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. جہاں پر اس گناہ کی سختی لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، زنا کی جو سختی ہے، جو عذاب اس کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جو خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہے آدمی کے اعمال میں، ایک تو وہ بات معلوم نہیں ہے، اور دوسری طرف معاشرے کے اندر نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا، اتنی زیادہ اس کے اندر مراحل کو طے کرتے ہوئے جانا ہے کہ آدمی سوچتا ہے تو اسے اتنا مشکل نظر آتا ہے کہ گناہ آسان نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب انسان ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے جسم کے تقاضے بھی بدلتے ہیں. جیسے جیسے اس کی عمر میں بڑھاؤ آتا ہے ویسے ہی اس کے تقاضے جسم بدلتا جاتا ہے. ایک آدمی جو نوجوان ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر خواہش پیدا ہی ہوتی ہے. اب اس خواہش کا کیا کیا جائے، اس کو صحیح راستہ دیجئے. اور آپ اگر نکاح کو آسان کر دیں گے، یہ جو لوازمات آج ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، اگر اس کو آپ نہیں چھوڑیں گے اور آپ یہ بتا دیں، سارا معاشرہ اس بات کی طرف توجہ دلا دے کہ نکاح بالکل آسان ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، جو شرعی ہمارے احکام ہیں اس کو پورا کر لو کافی ہے، نہ ہم کو شادی خانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو کوئی اور لوازمے کی ضرورت ہے، تو آج دیکھیں گے کہ آپ کئی بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نصیبے بھی نیک ہو جائیں گے، ان کے لیے بھی نکاح کے راستے ہموار ہو جائیں گے، اور جہاں لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر وہ نکاح کی طرف آ جائیں گے، آسانی کی طرف آ جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور حضور پاک کی سنت کی طرف بھی آ جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے نوجوانوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم حضور پاک کی سنت کو آسان کر دیں، نکاح کو آسان کر دیں. نہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں شادی خانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سنت کو تکمیل کرنے کے لیے عاقدین کی ضرورت ہے، 2 گواہوں کی ضرورت ہے، تھوڑے سے مہر کو مقرر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا. جو چیزیں ضروری ہے اس طرف اگر ہم توجہ دیں اور غیر ضروری چیزوں کو ہم اگر دور کر دیں اپنے معاشرے سے تو پھر نکاح آسان ہو جائے گا. اور ایک طرف جہاں نکاح آسان ہو جائے گا خود بخود لوگ گناہ سے دور ہو جائیں گے. برادران عزیز، تو یہ دونوں پہلوؤں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف یہ کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو گناہوں سے بچائیں اور ان کو سمجھائیں کہ زنا کے قریب جانا، چاہے وہ آنکھ کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، کان کے ذریعے ہو، ہاتھ کے ذریعے ہو، پیر اس راستے پر چل رہے ہو، یہ تمام کے تمام زنا ہی کی طرف آپ کو لے جائیں گے. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. کہ اس راستے پہ اگر کوئی چل رہا ہے، بے حیائی کے راستے پہ اگر کوئی چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے کوئی چیز ایسی دیکھ رہا ہے جو غلط ہے، تو وہ بھی پھر گناہوں کا مرتکب ہوگا. اسے بتانا ہوگا کہ یہ آنکھ گناہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کان گناہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ آنکھ بنائے گئے ہیں تاکہ تم اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کے رحمت کو دیکھو، اور اس بات کا انتظار رکھو، اپنی آنکھوں کو اس کے لیے سجائے رکھو کہ تمہاری ایک دن وہ بھی آئے گا، ایک لمحہ وہ بھی آئے گا کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو پھر تمہیں حضور پاک کا جلوہ دکھایا جائے گا. اس کے لیے اپنی آنکھوں کو تیار رکھو، نگاہوں کو اس کے لیے تیار رکھو. اور یقیناً اگر ہم محنت کریں گے، ہمارے نوجوان محنت کریں گے، اور اگر وہ اسی دنیا میں اپنے آپ کو حضور پاک کی سنتوں پر چلائیں گے تو پھر یہی آنکھیں ہوں گی. اور ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ خواب میں حضور پاک کا دیدار ہوگا. تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو آنکھیں اگر بے حیائی کی طرف جائے وہ نگاہیں پھر رحمت للعالمین کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہے؟ برادران عزیز، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نوجوانوں کو تیار کریں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کی طرف آئیں. وہ جو لذت انہیں گناہوں میں مل رہی ہے ان کو سمجھانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ اس سے کئی گنا زیادہ لذت
اس سے کئی گنا زیادہ حلاوت، اس سے کئی گنا زیادہ اطمینان اور سکون انہیں اللہ کی یاد میں ملے گا، اللہ کے ذکر میں ملے گا، حضور پاک کی سنت میں ملے گا۔ ارے کر تو دیکھو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ڈوبا کر تو دیکھو، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا کر تو دیکھو کہ کیسے اطمینان ملتا ہے، کیسے سکون ملتا ہے جب بندہ مومن حقیقت میں پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں تو خیال دنیا کا ہی چلتا ہے، دنیا سے کٹتے ہی نہیں۔ رب سے جڑیں گے کیسے؟ وہ خیالات سارے مٹائیں گے تبھی تو رب کی محبت، حضور پاک کی محبت، اور وہ کیفیت آئے گی جب وہ کیفیت آدمی کے اندر موجود ہو، اس کو وہ حلاوت محسوس ہو کہ میں رب کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، رب کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کی تجلیات، اس کی رحمت مجھ پر نازل ہو رہی ہے، تو دیکھیں قلب پر کیسا سکون گزرتا ہے۔ پھر وہ حلاوت کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا۔ ہماری نوجوان نسل کو اس طرف ڈالنا ہوگا، انہیں گناہوں سے بچانا ہوگا، اور ہر ایک بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، گناہوں سے ان کو بچائیں، ان کی تربیت صحیح انداز میں کریں۔ جہاں پر ہم ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر ان کی آخرت کا بھی سامان کریں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہوں کو بچاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ اس کا سب سے آسان طریقہ جیسے میں نے عرض کیا، ایک، جب تک بچہ اس مقام تک نہ پہنچے اس کی صحیح تربیت کریں، اور اگر ہمارا بچہ، ہماری بچی وہاں تک پہنچ جائیں کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو نکاح کو آسان کیجئے اور ان کا نکاح جلد سے جلد کر دیجئے۔ بے وجہ بے ضرورت ان کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں کیسے نکاح کر دوں؟ تو یاد رکھیں رزق آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اس راستے پر چلتے ہوئے محنت کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے وہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارا رزق ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارا رزق دینے والے ہم ہیں، تم اپنا رزق نہیں کماتے، تم اپنے رزق ضامن نہیں ہو، تمہیں تو رزق ملے گا، دو روٹی جو تمہیں کھانی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو تمہارے پاس پہنچ ہی جائے گی، رب پہنچانے والا ہے۔ لیکن آپ کو ان کی سنتوں کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال کریں کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا بچہ ابھی کماتا نہیں ہے، تو پھر اس کو باصلاحیت بنائیے، اس کو راستے پر ڈالیے، اس کو پڑھائیے لکھائیے، اس کو نوکری پر لگائیے، اور جب بچہ نوکری پر لگ جائے تو پھر اس کی پیسوں سے گھر بنانے کی فکر نہ کیجئے، اس کی زندگی کو سنواریے، اس کو گناہوں سے بچائیے، اس کے نکاح کو آسان کیجئے، اور اس کے راستے کو، اس کی زندگی کے راستے کو ہموار کیجئے۔ یہ ضروری ہے کہ جہاں ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں تو جانیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، اور ان اسباب کو روکیے، گناہوں کے راستے کو روکیے، نیکیوں کے راستے کو ان کے لیے ہموار کیجیے۔ اور چھٹی چیز جو حضور پاک نے فرمائی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اگر اس کا خیال رکھیں گے تو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہر حرام چیز سے بچاؤ، ہر ایک حرام چیز سے اپنے ہاتھوں کو بچائیں۔ برادران عزیز، آج یہ جو بات حضور پاک نے کی ہے، اگر اس کا آدمی پابندی کر لیں، یہ 6 چیزوں کے ساتھ خصوصاً اس چیز کی پابندی کر لیں تو بہت سی کامیابی اس کو حاصل ہوگی کہ ہر ایک وہ چیز جو اللہ نے منع کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، ہر وہ چیز۔ وہاں پر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میری خواہش کیا ہے، میری مرضی کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، نہیں، وہاں دیکھا جائے گا کہ اللہ نے اگر اس چیز کو روک دیا ہے، اس چیز کو اللہ نے اگر منع کر دیا ہے، اس چیز کو اللہ نے اگر حرام کر دیا ہے، تو کسی حال میں بھی، کسی سچویشن میں کیوں نہ ہو، کسی حالت میں آپ اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ جو چیز حرام ہے اسے کوئی حال میں آپ اختیار نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کے لیے کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو،
چاہے آپ کے دوست اس کے مرتکب کیوں نہ ہو، چاہے لوگ اس کی طرف سارے کے سارے گامزن کیوں نہ ہو، اگر وہ چیز وہ راستہ حرام ہے تو پھر ہم اس طرف نہیں جائیں گے، کسی حال نہیں جائیں گے۔ یہ عزم ہونا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کی پابندی ہوگی، بندوں کو نہیں، بندوں کا خیال بعد میں، سب سے پہلے کسی کا حکم دیکھنا ہوگا تو وہ اللہ کا حکم دیکھنا ہوگا، رسول پاک کا حکم دیکھنا ہوگا۔ اور حضور پاک نے فرما دیا الحلال بین والحرام بین، حلال چیز جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کیا کیا چیز آپ کے لیے حلال ہے، اسی طرح حرام چیز بھی واضح ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ہم کو بتا دیا کہ کیا کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے، تو پھر آپ کو پہلے ان حرام چیزوں کو جاننا ہوگا اور اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا، اور ہر حال میں بچانا ہوگا۔ اس میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ دل بولے تو روک جائیں، دل بولے تو اختیار کر لیں، نہیں، جو حرام ہے وہ ہر حال حرام ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ حرام چیز سے بچو، حرام کام سے بچیں، چاہے وہ آج ہمارا جو معاملہ ہو گیا ہے معاشرت کے اندر کہ ہم تجارت کرتے ہیں تو لوگوں کو آج تجارت کے اندر یہ خواہش ہو گئی ہے کہ محنت کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو، محنت کم اور خوب پروفٹ مل جائے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو خواہش ہے نا، یہ جو سوچ ہے نا، یہیں پر سے آدمی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جہاں وہ محنت نہیں کرنا چاہتا اور انکم چاہتا ہے، پروفٹ چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، تو پھر خرابی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ یہ پیسے لے لیجئے اور اس کے عوض میں مجھے پیسے دے دیجئے، ہر مہینہ کچھ پیسے، اب 5 لاکھ روپے دیتے ہیں تو 5,000 روپے مہینہ، 10,000 روپے مہینہ مقرر کر لیا جا رہا۔ کیوں لے رہے ہیں؟ کیا بول کر رہے ہیں؟ نہیں، انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا، انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شامل ہو۔ اگر کوئی جس کو آپ نے پیسے دیے وہ کہہ دے کہ بھائی نقصان ہو رہا ہے، میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے یا پیسے واپس مانگ لیتے ہیں کہ اگر آپ پروفٹ اینڈ لاس میں شریک ہیں تو پھر لاس کا بات سن کر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس میں بھی تو شریک ہوئی ہے، نہیں آپ میرے پیسے واپس کر دیجئے، میں کہیں اور کام کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب آپ کو پروفٹ اینڈ لاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو انٹرسٹ چاہتے ہیں، آپ تو سود چاہتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے بھائی اس راستے پر چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کئی ہمارے بھائی ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں نہیں ہم نے رہن پہ گھر لے لیا۔ کیسے لیے رہن پہ گھر؟ رہن کہتے ہی ہیں کہ جب آپ قرضہ دے کر کوئی چیز شیورٹی کے طور پر لیتے ہیں، اور رہن کے گھر کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، رہن کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے جس کو آپ کو حفاظت سے رکھنا ہوتا ہے، نہ اس کا گھر استعمال ہو سکتا ہے نہ اشیاء استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو رہن کا گھر لے رہے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے، جو بالکل حرام ہے۔ تو واقفیت ہی نہیں ہے کہ کیا کیا عمل حرام ہے اور کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی، چاہے وہ تجارت میں رہے، چاہے معاملات میں رہے، چاہے گھروں کے معاملے میں رہے، لین دین میں رہے، کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر پیسے آ رہے ہیں تو آپ پہلے لیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، نہیں پہلے سوچئے بعد میں لیجئے کہ میں جو لے رہا ہوں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کیونکہ ایک خطرہ بھی اگر آپ حرام کا ملا لیں گے تو سارے حلال پیسوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ وہ ایک لقمہ حرام اگر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے اور اس کے جسم میں وہ خون بن کر دوڑے گا، اس کا اثر ضرور مرتب ہوگا۔ برادران عزیز، تو ہمیں بچنا ہے حرام سے۔
ہر ایک عمل جو حرام ہے، ہر ایک راستہ جو غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، لیکن ہے کہ لوگ آج فکر ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، میں بارہا عرض کرتا ہوں، بارہا اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، یہ زندگی گزر ہی جائے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے بڑی عزت سے، بڑی عزت سے گزاری ہے۔ انہوں نے دولت کی کثرت نہ کمائی، بہت زیادہ پیسے نہیں کمائے، بہت زیادہ مال و متاع جمع نہیں کیا، بہت زیادہ پراپرٹیز نہیں جمع کرے، لیکن انہوں نے عزت جمع کی ہے۔ ان کی عزت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے پر زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے مال و متاع کے لیے، دولت کمانے کے لیے کبھی اس پر کمپرمائز نہیں کیا کہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑے، حضور پاک کے راستے کو چھوڑے، صحیح غلط کو چھوڑے، بلکہ انہوں نے صحیح راستے کو اختیار کیا۔ مال کم ہو کوئی بات نہیں ہے، اگر دولت میں کمی ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے کردار میں کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے صحیح راستے کو چھوڑنے میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ آپ کو اگر دولت چھوڑنی پڑے چھوڑ دیجئے، لیکن اللہ کا راستہ کبھی نہ چھوڑیے۔ اس بات کو سمجھیں کہ کئی مرتبہ شیطان ہم کو کوشش بتا رہا ہے کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے بہت دولت ملے گی، کوئی بات نہیں ہے، دولت دکھتی ہوگی، دولت سامنے ہوگی، دولت ملتی ہوگی، لیکن اگر اس دولت سے ہمارے ہاتھ سے اللہ اس کے رسول کا حکم چھوٹ رہا ہے تو پھر وہ دولت کام کی نہیں ہے، وہ دولت نقصان دہ ہے، وہ پیسہ نقصان دہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ راستہ صحیح نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر جو غلط طریقے سے کماتا ہے، جتنا کمائیں گے ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، وہاں پر مشکل ہو جائے گی۔ جس کے پاس مال و دولت کم ہے، آخرت میں وہ نعمت بن کر ان کے سامنے آئے گی کہ حساب و کتاب بڑا آسانی سے ہو جائے گا۔ مال و دولت کم ہے تو پھر حساب و کتاب بھی کم ہوگا۔ جہاں مال و دولت زیادہ ہوگی وہاں حساب و کتاب بھی بہت ہوگا۔ برادران عزیز، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جہاں لوگ مال و دولت کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سکون کے پیچھے جائیں۔ سکون کمائیے، کمانا ہے تو، اور سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، سکون ملتا ہے حضور پاک کی سنتوں میں، سکون ملتا ہے صحیح راستے میں، سکون ملتا ہے حلال کمائی میں، سکون ملتا ہے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے میں، سکون ملتا ہے حضور پاک کی سنتوں پر عمل کرنے میں، سکون ملتا ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں، سکون ملتا ہے تو اس راستے پر جو حضور پاک نے بتایا ہے اس راستے پر چلنے میں۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کر جائیں گے، شاید دولت ملے گی، شاید مال و متاع ملے گا، شاید بہت زیادہ پراپرٹیز ہوگی، لیکن کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون حلال کے ساتھ ہوتا ہے، سکون اچھائی اور سچائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہیں سے آپ کو صحیح راستہ اور صحیح اطمینان ملتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ کیا کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ ہم ان کی بنیاد ہیں، جو کھلائیں گے اس کا اثر ہوگا، جو سکھائیں گے اس کا اثر ہوگا، جس راستے پر چلائیں گے اسی راستے پر وہ چلیں گے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم حرام سے بچو، حرام سے بچو، اور اگر اس سے بچیں گے تو یقیناً ہمارے اعمال میں بھی حلاوت پیدا ہوگی، ہمارے اولاد میں بھی اچھائی اور سچائی پیدا ہوگی۔ یہ 6 چیزیں ہم نے سنی کہ جس پر عمل کرنے سے حضور پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ 6 چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں مضبوط ہو جائیں کہ جب گفتگو کرو تو جھوٹ نہیں بولنا۔ پہلی چیز، گفتگو کرو تو جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری چیز، وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا۔ تیسری چیز، اگر کوئی امانت رکھائے امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ چوتھی چیز، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھنا، جھکائے رکھنا۔ پانچویں چیز، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور چھٹی چیز، اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ یہ 6 چیزیں حضور پاک نے بیان فرمائی اور اعلان فرمایا کہ اگر تم 6 چیزوں کی پابندی کرو اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ جس کے دل میں جنت کی خواہش ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے،
حضور پاک فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا اگر تم یہ 6 چیزوں کی پابندی کریں گے۔ برادران عزیز، یہ 6 چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کیجئے۔ جو گناہ ہیں اس میں بتائے گئے ہیں اس سے بچیے، جو نیکیاں بتائی گئی ہے اس پر عمل کیجئے، یقیناً ہم صحیح راستے پر، کامیابی کے راستے پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے